السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ کہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع قصص القرآن ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں اور پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں۔ اب پہلا قصہ جس سے یہ سورت کا نام ہے اصحاب کہف، یہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے پہلا اس میں ضمنی موضوع پناہ، 7 نکات ہیں جی۔ 9 نمبر آیت میں سے پہلا اصحاب کہف کے عجیب ہونے کا کیوں گمان ہے تمہیں؟ یہ آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم گمان کرتے ہو، حسبت حساب لگاتے ہو، گمان کرتے ہو، خیال کرتے ہو یہ اصحاب کہف جو تھے والرقیم اور کتبے والے، کیوں یہ جو تھے کہف کہتے ہیں چوڑے غار کو، یہ چوڑے غار کو، اور یہ کوئی عجیب بات ہے، اور رحیم کتبہ یہ کوئی عجیب چیز ہے۔ عجیب اس سے ہے کہ یہ جو دوبارہ اگر اٹھ گئے تو دوبارہ زندہ نہ، کوئی بڑی عجیب سی بات ہے، کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ کہف جو ہے نا وہ کھلی اور کشادہ غار کو کہتے ہیں، اور رقیم مرقوم کے معنوں میں ہے جن کے نام اور پتے قلم بند کر دیے گئے ہوں۔ یہ نوجوان یکدم غائب ہو گئے اور ان کا کچھ پتہ نہ چلا تو ان کے نام سرکاری مفرور مجرموں کے طور پر قلم بند کر لیے گئے، اور بعض کے مطابق جب ان کا پتہ چل گیا لوگوں نے ان کے نام پتہ لکھ کر غار کے باہر ایک کتبہ لگا دیا جس سے رقیم ہے، اور غار میں جا کے یہ چھپے تھے، تو وہاں سے یہ کاف اور رقیم کے 2 لفظ ہیں۔ تو اصحاب کہف جو ہے نا اس وقت شہزادے اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ عام لوگوں کا تو جو بھی نیتا ہوتا ہے، یہ قوم کے سردار تھے۔ قوم سخت بت پرست تھی۔ جب ایک دن قوم اپنے مذہبی تہوار میں بتوں کی پوجا پاٹ کرنے لگی تھی تو یہ نوجوان مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اور ایک دوسرے کو وہ پہچانتے نہ تھے، مگر اللہ نے انہیں جمع کر دیا۔ وہاں پر کوئی مخبری کے ڈر سے اپنا حال بیان کرنے سے ہر کوئی کترا رہا تھا، کیونکہ مخبری ہوگی تو پکڑے جائیں گے، مگر ایک کے اظہار ایمان کرنے پر باقیوں نے بھی قوم سے علیحدہ ہونے کی وجہ اور بتائی کہ شرک کی وجہ ہے۔ تو ان لوگوں کی خبر بادشاہ تک جا پہنچی، اسے طلب کیا، مگر انہوں نے بے خوف و خطر عقیدہ توحید بیان کیا۔ یہ بات آیت 14 میں اسی صورت میں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے انہیں سوچنے کی مہلت دی، جس دوران وہ فرار ہو کر اس ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ دوسرا نقطہ ہے جی آیت نمبر 20 میں سے کہ قوم مشرک تھی، سخت ظالم لوگ تھے، توحید والوں کو مرتد کرنے کے لیے سنسار کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے اور اس سے چکتے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال ہی دیا نا انہوں نے، یہ تو نہیں ہوا کہ چھوڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لے گئے نا تو قتل کا عزیہ کی گردن اتار دی نا، تو یہ اس سے نہیں چکتے تھے۔ تو اس لیے اس آیت میں دیکھیں انہوں نے کیا، اگر وہ ہماری خبر پا لے تو یرجموکم، تو ہمیں سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے، تاکہ اور یا تمہیں لٹا لیں گے اپنے ملت میں، مرتد کر دیں گے، واپس آ جاؤ نہیں تو رجم کر دیں گے، اور پھر ایسی میں فلاں نہیں پا سکتے۔ یہ بات یہاں پہ یہ بات بڑی کلیئر آ رہی ہے۔ تو ظلم و ستم کی انتہا ہر دور میں رہی ہے، آج کے دور میں بھی دیکھیں جو نہیں سنتے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ گوانتانامو کیا بنا ہوا ہے، اور پھر دوسرے کیمپ اور بگرام جیل اور فلانی یہ کیا کچھ ہے، کون لوگ ہیں یہاں پر کسی ظلم سے؟ باقی دنیا ساری ہو تو جی جنیوا کنوینشن ہے اور اس کے ہیں، اور باقی لگے ہوئے ہیں کتنے ہیں جی، اس میں جی سفیروں کی یہ ہے حق، باقیوں کے ملا ضعیف کو جو افغانستان کا سفیر تھا پاکستان میں ننگے کر کے اسلام آباد سے اٹھایا ہے نا، تو وہاں نہ کوئی سفیر کے حق ہے نہ کسی اور کے حق ہے، تو یہ ہمیشہ سے یہ کچھ رہا ہے۔ تو یہ اچھا، یہ قتل کی دھمکیاں اور یہ کہ اس سے بات کوئی نئی نہیں ہے، اور یہی بات حضرت نوح سے کہی گئی۔ 116 نمبر آیت ہے سورہ شعراء کی 26 نمبر کی، انہوں نے کہا قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، اگر تو نہیں چھوڑے گا نوح لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ جو توحید کی بات کرتے ہیں نا، ہمیں ود سواگ یوز نصر کہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم تمہیں پتھر مار کے مار دیں گے۔ اور پھر یہ بات حضرت ابراہیم سے کہی گئی سورہ مریم 19 نمبر اس کی آیت نمبر 46 میں، اور کہی کس نے؟ اس کا باپ نے، کہ اگر تو باز نہ آیا ابراہیم میرے ٹھاکروں سے، میرے جو ہے یہ بت جو ہے سارے، تو میں تو اللہ ارجمنکم، میں تم سنسار کر دوں گا، تو میرے نظروں سے دور ہو جا۔ اور پھر حضرت شعیب کو بھی یہی دھمکی دی گئی 11 نمبر سورہ کی 91 نمبر آیت میں، انبیاء قتل کیے گئے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 میں ہے جی قتل۔ تو یہ سنسار کر دینا اور دھمکیاں ہی نہیں بلکہ اس پہ وہ عمل بھی کرتے تھے۔ تیسرا اور چوتھا نقطہ ہے جی آیت 10 اور 16 میں سے، ایمان بچانے کے لیے غار میں تو پناہ لی، لیکن اللہ تعالیٰ سے رحمت، درستی، احوال کی دعائیں بھی کرتے تھے۔ پہلے سارے وسائل پوری کوشش کرنی ہے، پھر اللہ سے دعائیں ہیں۔ 10 میں انہوں نے کہا جی اے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے کام میں درستی مہیا کر۔ 16 میں انہوں نے دعا کی ہمارے لیے رحمت پھیلا دے اور ہمارے کام میں سہولت پیدا کر۔ یہ جی غالباً 7 نوجوان تھے، توحید پرست تھے اور عیسائی تھے۔ اس وقت معاشرہ میں شرک اور بت پرستی کا بڑا دورہ تھا۔ اس وقت رومی بادشاہ دقیانوس
251 سے 249 عیسوی کا زمانہ تھا یہ، حضرت عیسیٰ سے 250 سال بعد، جو خود بت پرست تھا اور مشرک تھا۔ عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈالنے میں اس کا عہد بہت بدنام تھا۔ اس وقت عیسائی توحید پرست تھے اور عقیدہ تثلیث ابھی وضع نہیں ہوا تھا۔ یہ بات کی پیداوار ہے یہ 3 خداؤں کا۔ یہ عقیدہ 4 صدی عیسوی میں رائج ہوا۔ ان ایام میں عیسائی توحید پرست ہی ہوتے تھے۔ اس شہر کا نام افسوسس تھا یا طرطوس تھا، جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ترکی کے موجودہ شہر ازمیر ہے، سمرنا سے 20-25 میل جنوب میں تھا۔ تو ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک و پرستی پر مجبور کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں۔ چنانچہ گھر پر چھوڑ کر ایک پہاڑ کی کھلی غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی اور طے کیا کہ باری باری ایک شخص بھیس بدل کر شہر جائے گا، وہاں سے کھانے کو بھی لے آئے گا اور اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں بھی سنائے گا اور باقی ساتھی کو مطلع کرے گا۔ ساتھ ہی وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ ہمیں اس معاملہ میں ثابت قدم رکھ اور اپنی رحمت فرما اور ہماری صحیح رہنمائی کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔